اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من يقرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين نبي الحرمين والإمام القبلتين والرسول الثقلين، الذين سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. For the honor and greatness of Amir al-Mu'mineen alayhi salam, can we have a second salam? اللهم صل على محمد وآل محمد. To hasten the reappearance of our awaited Imam, can we have a third salawat and اللهم صل على محمد وآل محمد. Today is the last day, and this is my second time here. So all the things that I need to say, I'll say today. The only thing you can do is not invite me again. So there are a few things that remain, and maybe today I might take a little bit more time than usual, but inshallah we'll try and take our discussion that we started to some kind of conclusion. The reality, of course, is that any amount of time would not be enough. We would tire of speaking and you would tire of listening, but the fadail of Amir al-Mu'mineen will not finish. So any amount of time would not be sufficient. However, we will try to come to some kind of conclusion of this discussion that we've started. You will recall that we began by talking about success, which is the final word that's mentioned in this hadith. And then over yesterday and the day before, we spoke variously about Amir al-Mu'mineen alayhi salam and of his Shia. But yesterday I left off saying that there are certain characteristics which are necessary as far as somebody who adores this title, somebody who is to be given this title, is concerned. One of them, of course, is believing the Imam and the characteristics of what that Imam should have as a necessity. What is almost inextricably linked with this particular issue, and tends to be somewhat of a controversial discussion, has become more controversial in recent times, is the issue of what a person who is a Shia of Amir al-Mu'mineen
is a believer in his imamat and is therefore one of the successful ones, according to this narration of the Holy Prophet, what this person should believe about the enemies of Amir al-Mu'mineen. What should be this person's position about the enemies of Amir al-Mu'mineen. Like I say, it has always been a controversial discussion, and in recent times it's become more controversial. The belief of disassociation with those who show enmity towards any member of Ahl-Al-Bayt is integral in our belief. Of that there's no doubt. The question is, what does this mean? What does disassociation constitute? What does tabarra mean? That tabarra is part of the faith is not in question. What does it mean? What does it constitute? What is the meaning of tabarra? Now, we have a clue about this in where it's placed in our religion. We have divided what we believe in into two parts, Usul al-Din and Furu al-Din. And the difference between Usul al-Din and Furu al-Din is that Usul al-Din are things that, or principles that we believe in, whereas Furu al-Din are actions that we perform. So, while it is sufficient for a person to have intellectual arguments, believe in Allah subhanahu wa ta'ala, believe in His oneness, believe in His justice, believe in the prophets that He has sent, the Imams He has ordained, and the day of judgment which is to come, when it comes to Furu al-Din, if I was to sit 5 times a day and mention the word Salah, would my obligation be fulfilled? No. I have to do the particular action that has been commanded in order to fulfill the obligation. Similarly, if I was to sit in the holy month of Ramadan and say Sawm and not to do or stay away from those acts which are invalidating the fast, it would not be, my obligation will not be fulfilled. Similarly, tabarra is one of the Furu al-Din. Therefore it means there has to be some action behind it. It's not sufficient for me to say that I disassociate. This is important. Like I said, there's no argument that it is important to disassociate with those who showed enmity to any member of Ahl-Al-Bayt, but what does it mean? What does it mean to disassociate? What does it mean to do tabarra? It means to do an action. Just as to pray is an action, just as to fast is an action, just as to go for Hajj is an action, tabarra is also an action. Action meaning that those characteristics which are found in those enemies of Ahl-Al-Bayt should not be found in me. This is the meaning of tabarra. That those characteristics which are found in those enemies of Ahl-Al-Bayt should not be found in me. If they used to lie, then I should be truthful. If they were oppressive, then I should be just. If they used to kill people, I need to make sure life is protected. If they used to cheat people, I need to make sure that I'm honest. If any of these characteristics are found in me, then my tabarra of speaking is hollow. It's hollow. Because I am doing the very things which they used to do, and I'm doing tabarra on them. Tabarra in reality is to make sure, it's a reminder to me, that make sure that these people who did these actions which took them away from Allah subhanahu wa ta'ala, make sure they're not found in your character. Recite salawat ala Muhammad wa ala Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Make sure that those things are not found in your own character. Now that's for everybody to find out for themselves, starting from me. The person who's speaking is not excluded from that. Just because he has a turban on his head doesn't mean he's excluded from that. It includes everyone. And everybody has to ask their own selves as to whether these characteristics are found in them, and if it's found, then the reality of tabarra is to make sure that they're removed. To make sure that those characteristics are not found
if one wants to get to that ultimate success. What does that ultimate success, what is the result of that ultimate success? What will it come to? I mentioned some narrations yesterday and the day before. To what extent is this? To what extent is this success? What does it constitute? What does it mean? What will be the result of that success, which will be eternal, which will not be limited, for which a person puts in so much effort? But this unlimited success, this eternal success, what will be the result on the day of judgment? On the day of judgment, next to, now these narrations, when we talk about these narrations, then we say next to the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala, it's not a physical arsh as some people believe. No, it's a way of understanding to show the high status on the day of judgment. That next to the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala will be people standing on mimbars of nur, of illumination, and their faces will be illuminated. The Holy Prophet said. So one companion said, will it be me? The Holy Prophet said no. Then another companion said, will it be me? And again the Holy Prophet said no. So then they all asked, well, who would it be? And the Holy Prophet says it will be Ali and his Shia. It will be Ali and his Shia who will be standing on members of nur, and their faces will be illuminated on the day when faces will be dark. Their faces will be illuminated on the day when faces will be dark. Furthermore, the Imam explains. He says, on that day when they see this state of followers of Amir al-Mu'mineen alayhi salam, what will be the state? How high and how great would be that position? That the angels will want to be in that position. Just the angels? No. The prophets will want to be in that position. The shuhada will want to be in that position. Where Ali and his Shia. Where Ali and his Shia are, this is where the angels will want to be in that position. They will say, we wish we would be in that position. The prophets will say, we wish we were in that position. The shuhada, for whom Allah subhanahu wa ta'ala says they have the greatest rank, that there's no greater honor than shahada. The shuhada will wish that they were in that position. Which position? Where Amirul Mu'mineen and his Shia. So, in every moment of a person's life, every time a person considers and thinks that this is the life where I'm going through difficulties. For what reason? For the reason that I call myself a Shia of Amir al-Mu'mineen, that I aspire to be a Shia of Amir al-Mu'mineen alayhi salam. Yes, there will be difficulty. There's no guarantee that there will not be difficulty. But the end result, the success, and as we mentioned, in a worldly success, a person puts himself through difficulty in order to get to that success. In this eternal success, the difficulty will be greater. To achieve that eternal success, the difficulty will be much more. But the result will be just as great. The result of that success will be just as great. So, Amir al-Mu'mineen alayhi salam. Yesterday we left off on this point that Amir al-Mu'mineen alayhi salam was the one that the Holy Prophet ordered people to follow, but they didn't follow it. And that he didn't claim his right. And we mentioned the reasons of why it might have been that people didn't follow, and why Amir al-Mu'mineen alayhi salam, in the interests of protecting the religion and protecting his followers, did not engage in any kind of fighting. But there's one more very important discussion and distinction that needs to be made in terms of what follows Ahl-Al-Bayt, what the highest status
what the high status is and what is in opposition to that. Now, as we mentioned and continue to be talking about, the fact that Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned these things as a reward, as a chance for people to acknowledge the fact that there will be difficulty in this life, but it will be worth it because the reward will be eternal. But as ranks go up, I mentioned this very briefly, but let's just come back to this for a second. Yesterday I said that there was discussion between Miqdad and Abu Dhar and Salman. Aimma alayhi salam mentioned that there are 10 levels of Iman. There are 10 levels of Iman. On the 8th level of Iman is Hazrat Miqdad. 8 levels of Iman out of 10. And 9 levels of Iman out of 10 is Hazrat Abu Dhar. And 10 out of 10 levels of Iman is Salman al-Farsi. This is why, in a narration, our 5th Holy Imam says that after the Holy Prophet passed away, nobody remained on the religion apart from these three. Nobody. Everybody left the faith. Later on, some people came back. But at the moment when the Holy Prophet of Islam left this world, nobody remained on the faith apart from these three. So Hazrat Miqdad, 8 out of 10 levels of Iman. Hazrat Abu Dhar, 9 out of 10, and Hazrat Salman, 10 out of 10. What's the distance between these 8, 9 and 10? We would think that 9 out of 10 and 10 out of 10 might be close by. But there's a distance between 9 out of 10 and 10 out of 10. Just to illustrate that. Again, our discussion is what Shia of Amir al-Mu'minin. The distance between 9 and 10 is this, that on one occasion Hazrat Salman invites Hazrat Abu Dhar at his house for a meal. Hazrat Salman, 10 out of 10 levels. Hazrat Abu Dhar, 9 out of 10. Hazrat Salman invites Hazrat Abu Dhar to his house for a meal. Unlike us, Hazrat Abu Dhar was early. When he arrived, Hazrat Salman was still cooking. But he wasn't cooking like you and I cook. He was sitting cross-legged and the pot was on his knees and fire was coming from in between his legs. Shaykh Abbas Qummi in Muntaha al-Amal mentions this particular story. Fire was coming from between his legs. Hazrat Abu Dhar sees this, he's never seen anything like this before. Difference between 9 out of 10 and 10 out of 10. Hazrat Abu Dhar has never seen anything like this. I'm sure if any one of us saw this, we would have been just as shocked. He comes running back to Amir al-Mu'minin. He says, Ya Ali, Salman is doing magic. Salman is doing magic. Amir al-Mu'minin calls out from where he's sitting. He says, Salman, do you want people to leave the religion? Difference between 9 out of 10 and 10 out of 10 and Amir al-Mu'minin. Hazrat Abu Dhar 9 out of 10. Hazrat Salman 10 out of 10 and Amir al-Mu'minin. Amir al-Mu'minin calls out from where he is in his house. He says, Salman, do you want people to leave the religion? Just because we've taught you something doesn't mean that everybody is capable of seeing this.
That everybody can, 9 out of 10 couldn't take what 10 out of 10 had. The Holy Prophet of Islam said, if Abu Dhar knew what was in Salman's heart, he would have killed him. If Abu Dhar knew what was in Salman's heart, what, 9 out of 10 and 10 out of 10? What is 10 out of 10? This is 10 out of 10. But even he, 10 out of 10 needs the Imam. Even he, 10 out of 10, the Imam has to tell him, just because we've taught you something doesn't mean that everybody can bear that. This 10 out of 10. It's the battle of Khandaq, or battle of Ahzab. Famous battle. The Holy Prophet receives news that the Makkans are going to attack. So they dig a trench around the city. In the morning when the Makkans arrive, they see there's a trench. So nobody, obviously, and the trench is dug all the way around the city, nobody is willing to, or even try to, jump over the trench. Except one, Amr ibn Abdul, bravest warrior amongst the Makkans, decides that he is going to jump over the trench. So he gathers his horse and he jumps over the trench and he manages to come into the city. And then he calls out. He says, Muslims, I'm giving you a win-win solution. I'm giving you a win-win offer. Come and fight me. There's only 2 options. Either you will kill me or I will kill you. Either you will kill me or I will kill you. If you kill me, you will go to paradise. And if I kill you, you'll be shaheed, you will go to paradise. So it's win-win option. If you kill, look at his confidence. He says, if you kill me, you'll go to paradise. If I kill you, you'll go to paradise. So both of your offers are win. Yet, nobody comes up. Everyone is silent. And instead, there's stories being mentioned. We were on a journey once, and this man is so brave that in the middle of the night, the robbers attacked. And instead of, because it was the middle of the night, he couldn't see anything, instead of picking up his shield, he picked up the baby camel. This is how brave he is. So instead of increasing the morale is being brought down. At that moment, Amir al-Mu'minin stands up and goes out. I don't want to mention the whole story. When he goes out, actually there is one thing I want to say before that. That is that Amr ibn Abdul comes closer and he attacks the tent with a spear. Now, the Prophet of Islam's attitude has changed, and he says something that nobody would dare to say from the minbar, but it's what the Holy Prophet said. He says something that nobody would dare to say from the minbar, but I'm saying it because the Holy Prophet said it. The Holy Prophet says, "Ma li hadal kalb." Who is it that will go against the dog? Maybe Holy Prophet of Islam was giving us a principle. A principle. I mentioned on the first day, religion of Islam is religion not of people, of principles. Holy Prophet of Islam is giving us a principle that whoever attacks the house, this is his place. Wow. Whoever attacks the house, this is his place. Because up until now, Amr ibn Abdul was calling out from afar. When he attacked the tent, the Holy Prophet said, "Ma li hadal kalb." So whoever attacks the house, now whoever attacked the house in the time of the Prophet, after the Prophet, in whichever time, whether it is to this very day, whoever attacks the house, this is his position. Now Amir al-Mu'minin goes out. The Holy Prophet turns to all the companions and he says,
whoever amongst you, for this I have mentioned this whole story, whoever amongst you is the first to bring the news of the victory of Ali ibn Abi Talib, I will guarantee that he will go to paradise with me. I guarantee that he will go to paradise with me. As far as offers go, there's nothing, anything greater than that. That with the Holy Prophet of Islam. So now, everybody goes out of the tent. Somebody climbs onto the mountain, somebody climbs onto the tree, somebody climbs on the highest place they can go, so that as soon as they see Amir al-Mu'mineen finish off the opponent, they will come back and Jannah will be theirs. Now notice the Holy Prophet of Islam doesn't say if he is victorious, he says when he is victorious. Wow. And everybody who goes out knows it is when and not if. Because they know that wherever Amir al-Mu'mineen goes, there is victory. Except one doesn't go out. Hazrat Salman is sitting next to the Holy Prophet. 10 out of 10 levels of Iman. Hazrat Salman is sitting next to the Prophet. And the Prophet turns to him and he says, Salman, don't you want to go to paradise? Salman, do you want to go to paradise? So Hazrat Salman says, Ya Rasulullah, I do. Who doesn't want to go to paradise? He said, how come you didn't go out like the rest of them? 10 out of 10 levels of Iman. Hazrat Salman says, Ya Rasulullah, I thought for a moment. Thinking was in short supply. I thought for a moment. And I thought to myself that when I'm sitting next to the one who owns paradise, when I'm sitting next to the one who owns paradise, who has all the control over paradise, without his permission nobody's going to go to paradise, then why should I go out for paradise? When I'm sitting next to the one who owns paradise, who has all the control over who's going to go to paradise, then for what reason should I go out to get paradise? This conversation was going on, that after every couple of moments, Hazrat Salman would look outside of the tent. And then he turns to the Holy Prophet and he says, Ya Rasulullah, accept my congratulations on the victory of your brother. So at that particular moment, the Holy Prophet accepts these congratulations, and a short while later, the first person who has been practicing this running runs into the tent and says, Ya Rasulullah, panting and sweating, congratulations on the victory of your brother. The Holy Prophet says, I accept your congratulations, but my offer has already been taken. Now this person, surprised, he's looking around, he's like, Ya Rasulullah, I was the first one to come. Now the Holy Prophet, as he has said on previous times when somebody had objected, said, for this you'll have to ask Salman. For the answer to this you'll have to ask Salman. Now they turn to Salman and he says, you've been sitting here all this time. How did you know? Hazrat Salman says, 10 out of 10 levels of Iman. Hazrat Salman says, when I saw you running, I knew that Ali ibn Abi Talib would be victorious. If he hadn't been victorious, he wouldn't have been running. So, there's a difference between the 10 out of 10 levels of Iman and the ones who didn't have any Iman. Because they were the ones who ran and sweat and panted and still didn't get paradise. And here was he, 10 out of 10 levels of Iman,
didn't have to go anywhere. And paradise came to him. So the real Shia of Amirul Mu'mineen are the ones who don't strive for paradise. Paradise comes to them. Because they make themselves so great. One very quick point. Allah subhanahu wa ta'ala says what about the human being in the Quran? For no other creation. He talks about the creation of various different things in the Quran. He says, I've created the sky and the earth and everything that's in the sky and the earth. But when he talks about the creation of the human being, and it's interesting that this detailed mentioning of what has been mentioned in about the creation of the human being is mentioned in Suratul Mu'minun. Maybe there's a hint. This detailed mention of لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. We have created the human being. Hold on to this, because we're going to come back to this. We have created the human being from an extract of clay. And then he talks about the detailed creation. He says, then we created the flesh and we created the blood and we put the skin on the flesh and then we attached it with another creation of ours. And having spoken about all of this, Allah subhanahu wa ta'ala takes pride. He takes pride. He says, فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. And blessed is He who is the best of creators. This means there will be other creators. There are other creators. But He's the best of creators. Ahsanul Khaliqin. But He doesn't say, He talks about the creation of the sky, He doesn't say Ahsanul Khaliqin. He talks about the creation of the earth, He doesn't say Ahsanul Khaliqin. He talks about the creation of every single thing, He doesn't say Ahsanul Khaliqin. When He talks about the creation of the human being, He says, فَتَبَارَكَ Ahsanul Khaliqin. That He's the best of creators because He created something as amazing as the human being. What does this mean? It means that there's no better creation than the human being. And what is paradise and what is hell? They're creations of Allah subhanahu wa ta'ala. And what's the best of creation? The human being. So, should the lesser desire for the better or the better desire for the lesser? Should the better desire for the lesser or the lesser desire for the better? The lesser should desire for the better. All of these things are creation of Allah. The human being is the best creation. So should the human being desire for heaven? Or should heaven desire for the human being? Should the human being desire for heaven? Or should the heaven desire the human being? Holy Prophet of Islam said, heaven desires for 4 people. Heaven desires. We won't desire heaven. Heaven desires for 4 people. Ali wa Salman wa Abu Dhar wa Miqdad. This is what it means to be that rank of Iman. That heaven desires for you. Allah subhanahu wa ta'ala wants to say, we want to make you, we've given you the potential to become so great that you stop desiring heaven and heaven desires you. That's the meaning of success. That Amirul Mu'mineen and his Shia will be the successful ones because there will be a point where heaven desires them. They will be at the point where heaven desires them. Now let's come back to this verse. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Human being has been created from an extract of the clay. Extract. Some translations you'll find will say it's been created from black clay or dirty part of clay, but extract of clay. Sulala is extract.
And today in scientific discoveries, we found out that all the things that are found in the earth are also found in the human being. Sulalatin min teen. That extract is in the human being. But clay. Human being has been created from clay. And so important is this clay that Allah talks about it many occasions. He reminds us, He says, we created you from this. We took you out from this. And then we will take you back into it. And then we will take you back out of it from this very same clay. And from amongst the titles of Amir al-Mu'mineen is Abu Turab, father of the clay, father of the dust. For what reason was he called the father of the dust? What does this dust mean? There's a verse in the Holy Quran. On the Day of Judgment, the disbeliever will say, last verse of Surah An-Naba, which is the first surah in the 30th juz of the Holy Quran. Allah says the disbeliever will say on the Day of Judgment, Ya laytani kuntu turaba. If only I was dust, if only I was clay. The Holy Prophet mentions in the tafsir of this verse, Shaykh Saduq alayhi rahmah in Ahl-Al-Bayt mentions this hadith. Holy Prophet says in the tafsir of this verse that the disbeliever will say, I wish I was dust, I wish I was clay. What does this dust mean? The Holy Prophet says this dust refers to the Shia of Ali ibn Abi Talib. This is why he's called Abu Turab. That Turab refers to the Shia and he's Abu Turab. So the disbeliever will say, I wish I had followed Ali ibn Abi Talib in my lifetime, then I would not have had to see this state today. Recite Salawat ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. ایک بار اور مل کے صلوات پڑھیں. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. گزارش کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے اور جیسا کہ روزانہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ گھڑی کے ساتھ جو جنگ کر رہا ہوں اس میں ہار جا رہا ہوں. کل تک گفتگو یہاں پہ رکی تھی کہ یہ مرتبہ، یہ فضیلت، یہ سب باتیں شیعان امیر المؤمنین کے لیے وعدہ کی گئی ہیں، مگر یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ کچھ دینا پڑے گا کچھ لینے کے، بغیر کچھ دیے ہوئے ملنے والا نہیں. اگر اتنی فضیلت ہے، اتنا مرتبہ ہے، اتنی اہمیت ہے تو پھر کچھ دینا پڑے گا. امام کے خطبے کے متعلق گزارش یہ چل رہی تھی کہ امام نے قسم دے دی، متقین کی صفات بیان فرمائی. مولا نے بیان کرنا شروع کیا، ایک مقدمہ ارشاد فرمائے، اس کے بعد پھر صفات کو بیان کرنا شروع کیا. پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ ان کا کلام جتنا ہونا چاہیے اتنا ہوتا ہے، نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے، جتنا ہونا چاہیے اتنا ہی ہوتا ہے. دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ ان کا لباس مناسب ہوتا ہے، اور گزارش کل میں نے یہاں پر چھوڑی تھی کہ صرف لباس ہی نہیں بلکہ پوری زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ مناسب ہوتا ہے، یعنی نہ افراط ہوتا ہے نہ تفریط ہوتا ہے، نہ جتنا ہونا چاہیے اس سے کم ہوتا ہے نہ جتنا ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہوتا ہے، اور سب کا مناسب الگ الگ ہوگا. یہاں تک بات کل پہنچے گی. تیسری صفت مولا فرماتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ آخری گزارش ہے انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو آپ لوگ جا کر کے خطبہ پڑھیے گا، اور یقیناً
محظوظ ہوں گے. گزارش مسلسل کر رہا ہوں کہ خطبہ 192 یا 193 نہج البلاغہ میں ہے، مختلف نسخوں میں مختلف نمبر. تیسری صفت مولا فرماتے ہیں 110 میں سے تیسری صفت فرماتے ہیں، یعنی تیسرے نمبر پہ جو اہم ہے. پہلی اہم کلام تھا، دوسرا لباس تھا، تیسرے نمبر پہ اہم یہ ہے کہ ان کی جو رفتار ہوتی ہے، ان کا چلنے کا جو انداز ہوتا ہے، فیہ تواضع، اس میں تواضع ہوتا ہے. کچھ افراد ہیں جو ایسے زمین پہ چلتے ہیں کہ جیسے کہ انہیں کے لیے بنائی گئی. مولا فرما رہے ہیں کہ متقی کی صفت یہ ہے کہ وہ تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے چلنے میں خشوع ہوتا ہے. اور یعنی اس کے اندر پوشیدہ کیا ہے؟ اس کے اندر پوشیدہ یہ ہے کہ اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا، گھمنڈ نہیں ہوتا. اور یہ معاشرتی بیماری اور اخلاقی بیماریوں میں سے اگر سب سے بڑی نہیں تو سب سے بڑی میں سے ایک ضرور ہے، تکبر، غرور، گھمنڈ، arrogance، pride. کیوں؟ اس لیے کہ ابلیس پہلے دن رحمت الہی سے نکل کے اور رجیم بن گیا. کس وجہ سے؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے کہنا نہیں مانا، واستکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، وہ تو کافروں میں سے تھا ہی. یعنی ایک تکبر کی وجہ سے، ایک غرور، ایک گھمنڈ کی وجہ سے 6000 سال کی عبادت ضائع ہو گئی. ہم اور آپ 50 60 70 80 100 سال کی عبادت کر رہے ہیں، 6000 سال کی عبادت تکبر سے ضائع. اور اس سلسلے میں مولا کے ویسے تو فرامین ہیں بہت سارے، مولا کا بڑا مشہور فرمان ہے جس کے اوپر واقعی میں غور کرنے کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں کہ انسان غرور، تکبر، گھمنڈ کرتا کس بات پہ ہے؟ کس بات پہ کرتا ہے؟ اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ. اس کا جو ابتدا ہے وہ نطفہ ہے جو نجاست ہے، اور آخر جیفہ وہ مردار ہے، جب مر جائے گا پھر نجس ہو جائے گا. تو جس کی ابتدا سے انتہا تک نجاست ہے، اور بیچ میں کیا ہے؟ وہ بینہما، پیٹ میں کیا لیے پھر رہا ہے؟ اچھا خاصا کھانا کھاتا ہے، اسے نجاست بنا دیتا ہے. اور کرتا ہے کیا؟ تکبر، غرور، گھمنڈ. کس بات کے اوپر؟ ابتدا نجاست ہے، انتہا نجاست ہے، اور اس کے درمیان نجاست لیے پھر رہا ہے، اور کرتا تکبر ہے، کرتا غرور ہے. کرتا کس بات پہ کرتے ہو؟ مولا کا فرمان ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. کس بات پہ غرور، کس بات پہ تکبر؟ ایک تکبر کی وجہ سے ابلیس کو کہ 6000 سال کی عبادت ضائع ہو گئے، اس کو نکال دیا گیا. انسان تو 6000 سال کیا 600 سال کی بھی عبادت نہیں کر پائے. اور یعنی اگر کسی کو حق تکبر تھا، حق تکبر، 6000 سال کوئی کم نہیں ہوتے. بھئی میں نے 6000 سال کی عبادت کی ہے، مگر ایک تکبر، ایک سجدہ نہ کرنے کے اوپر رجیم بنا دیا، رحمت الہی سے خارج کر دیا، قیامت تک کے لیے ملعون ہو گیا سب کے ہاتھوں، سب کی زبانوں سے. تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے. تو کس بات پہ کرتے؟ مولا پوچھ رہے ہیں کس بات پہ غرور ہے، کس بات پہ تکبر ہے؟ میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا، اس بات پہ غرور ہے، اس بات پہ تکبر ہے. میں کسی اور کی مثال کیوں لوں، میں اپنی مثال دیا. میں بول رہا ہوں
مجھے غرور ہو جائے کہ میں بہت اچھا بولتا ہوں, تکبر ہو جائے مجھ سے اچھا خطیب کوئی نہیں ہے, اگر ایسا ہو جائے, ٹھیک ہے نا, تو کیا ہوگا؟ ایک زبان بند ہو جائے, سارا غرور ختم ہو جائے گا. اگر قوت گویائی بند ہو جائے تو تکبر تو ختم ہو جائے گا نا. اب نہ خطیب رہیں گے, نہ کہیں بلایا جائے گا, نہ کسی بات کا غرور ہے, نہ کسی بات کا تکبر ہے. قوت گویائی نہیں رہی, اب کون بلائے گا؟ بول ہی نہیں سکتے. جب بول ہی نہیں سکتے تو اب کون سنے گا, کون بلائے گا, کون سر پہ چڑھائے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ جس بات پہ غرور کر رہے تھے اس پہ غرور کرنے کا حق ہی نہیں تھا. جس چیز پہ تکبر کر رہے تھے اس پہ تکبر کا حق ہی نہیں تھا. ارے قوت گویائی اگر میری ہوتی, اگر میں نے خود بولنا سیکھا ہوتا, ساری باتیں چھوڑ دیجئے, سب باتیں چھوڑ دیجئے کہ اللہ نے قوت گویائی دی. جب بچہ پیدا ہوا ہے, اگر ماں باپ نے سکھایا نہ ہوتا تو بولنا کیسے آتا؟ سب باتیں چھوڑ دیجئے. اگر ماں باپ نے بولنا سکھایا نہ ہوتا تو یہاں تک پہنچتے کیسے؟ ارے جب تم اللہ کو چھوڑو اپنے ماں باپ کے محتاج ہو تو کس بات پہ تکبر, کس بات پہ غرور؟ اگر اللہ نے آسمان سے گرا دیا ہوتا, آسمان سے گرا دیا ہوتا تو کہیں ابھی بھی سڑک پہ پڑے ہوئے ہوتے. نہ بولنا آتا, نہ پڑھنا آتا, نہ لکھنا آتا, نہ کوئی کام کرنا آتا. جب ہم نے تم کو اپنی ماؤں کے پیٹ سے نکالا, قرآن ارشاد فرما رہا ہے, جب ہم نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا, لا تعلمون شیئا, تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے, تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وہ تو ہم نے تمہیں بولنے کی طاقت بھی دی, سننے کی صلاحیت بھی دی, دماغ بھی دیا. لعلکم تشکرون, شاید تم شکر خدا کر لو. شاید, پھر بھی نہیں کرتے. شاید تم شکر خدا کر لو اس بات پہ کہ جب تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا گیا تو تب تم کچھ نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا, کچھ بھی نہیں جانتے تھے. ہم نے تمہیں بولنے کی صلاحیت دی, سننے کی طاقت دی اور دماغ دیا. ان سب چیزوں کے ذریعے سے تم نے علم حاصل کیا, تب تو تم کسی قابل بنے ہو. اگر یہ سب نہ دیا ہوتا, ماں باپ کا رحم نہ دیا ہوتا, تو ان سب کے تو تم محتاج ہو. پھر غرور کس بات کا, تکبر کس بات کا, گھمنڈ کس چیز پہ؟ اگر کوئی چیز انسان نے خود کی ہوتی, اس کا اختیار ہوتا اس کے اوپر, تب تو کہتے کہ بھئی غرور ہے, تکبر ہے, کچھ حق بھی ہے کرنے کا. جب تمہارا کچھ ہے ہی نہیں, نہ بولنے کی صلاحیت تمہاری, نہ سننے کی طاقت تمہاری, نہ ہاتھ پیر چلانا. مشہور واقعہ ہے, اشارہ کرتا ہوں آگے بڑھتا ہوں. بادشاہ نے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ اٹھایا تھا اس نیت سے کہ کچھ بد فعلی کرے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, ہاتھ پتھر کا ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, ہاتھ پتھر کا ہو گیا. اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں, پھر ہاتھ ٹھیک ہو گیا. پھر ہاتھ بڑھایا, کچھ لوگ پہلی دفعے میں نہیں سیکھتے. پھر ہاتھ بڑھایا, پھر پتھر کا ہو گیا. معلوم ہوا جب اتنے پہ بھی اختیار نہیں ہے, اللہ نے چاہا تو وہ پتھر کا ہو گیا. جب اس کا ہو سکتا ہے تو میرا بھی ہو سکتا ہے. تو غرور کس بات پہ, تکبر کس بات پہ؟ میں نے نہ اپنے ہاتھ سے کچھ کر سکتا, نہ پاؤں سے کچھ کر سکتا, نہ کچھ بول سکتا, نہ کچھ سوچ سکتا. اگر اس نے طاقت نہ دی ہوتی, زندگی تو شکر خدا میں گزر جانی چاہیے تھی. چوتھے امام کا فرمان ہے بڑا عجیب و غریب.
فرماتے ہیں تعریف اس اللہ کی ہے، بہت توجہ چاہتے ہیں، تعریف اس اللہ کی کہ جس نے عجز شکر کو شکر قرار دیا۔ تم عاجز تھے شکر ادا کرنے کے، کس چیز سے شکر ادا کرتے؟ زبان سے، زبان بھی اسی کی دی ہوئی ہے، ہاتھ سے، ہاتھ بھی اسی کا دیا ہوا ہے، پاؤں سے وہ بھی اسی کے دیے ہوئے، دماغ سے وہ بھی اسی کا، کیا اس کا دیا ہوا نہیں ہے؟ تعریف اس اللہ کی ہے، اس کا رحم ہے، اس کا کرم ہے کہ ضرورت نہیں تھی اس کو، مگر اس نے عجز شکر کو بھی کہا کہ چلو اسی کو شکر مان لیں، کر کے تو دیکھو۔ اس عجز شکر کو ہی اس نے شکر قرار دے دیا۔ اسی پہ سوچ لیں، غرور کس بات کا، تکبر کس بات کا، گھمنڈ کس چیز کا؟ عزیزو، اگر کسی کو حق غرور تھا، کسی کو حق تھا گھمنڈ کرنے کا، کسی کو حق تھا کہ وہ تکبر کرتے، تو وہ تھے کہ جن کے پاس سارے اختیار تھے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، تم کون ہوتے ہو؟ ہمارے پاس سارے اختیار ہیں، تم کون ہوتے ہو؟ ہم کبھی سورج کو پلٹا دیتے ہیں، کبھی تارے کو اتار دیتے ہیں، خیبر کا در اکھاڑ دیتے ہیں، یہ سارے اختیارات ہمارے پاس ہیں، مگر ان کو تو کبھی غرور کرتے نہیں تھے۔ ان کی زندگی میں تو ذرہ برابر بھی تکبر نہیں نظر آیا، وہ تو ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ تعریف ہے تمہاری کہ جس نے ہم کو یہ سب اختیارات دی۔ وہ تو ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ شکر اس خدا کا ہے کہ جس نے ہمیں یہ فضیلت یا منزلت یہ مقام عطا کیا۔ تو اگر کسی کو حق تکبر تھا تو اہل بیت سے بڑھ کے کسی کو نہیں تھا۔ جب انہوں نے نہیں کیا تو مجھ کو کون سا حق پہنچ رہا ہے؟ جب انہوں نے پوری زندگی تواضع میں گزار دی، پہلی مجلس میں گزارش کر چکا ہوں کہ جس کے پاس اختیار ہی نہ ہو، جس کے پاس مال ہی نہ ہو، وہ اسراف کیا کرے گا؟ جس کے پاس طاقت ہی نہ ہو وہ ظلم کیا کرے گا؟ اس کے پاس تو طاقت ہی نہیں تھی، طاقت ہوتی تو دیکھتے۔ اس کے پاس مال ہی نہیں تھا، مال ہوتا تو دیکھتے کہ اسراف کرتا ہے کہ نہیں۔ کمال تو تب ہے کہ سب کچھ ہو، سارا اختیار ہو، مگر پھر بھی زندگی میں نہ کبھی اسراف نظر آتا ہے، نہ کبھی ظلم نظر آتا ہے، نہ کبھی تکبر نظر آتا ہے، نہ غرور نہ گھمنڈ، کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، حالانکہ اختیار سارا ہے۔ بتایا کہ جب ان کے پاس سارا اختیار ہے، یعنی کمال تقوی یہ ہے، یوں کہیں کہ متقی اور امام المتقین میں بس اتنا سا فرق ہے، متقی کے پاس اختیار نہیں ہے، امام المتقین کے پاس سارے اختیار ہیں، پھر اس نے تقوی اختیار کیا، یہ بتانے کے لیے کہ ہم کسی حالت سے مجبور نہیں تھے کہ ہمیں تقوی اختیار کرنا پڑا۔ بھئی وہ بڑے سادہ رہتے، ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، وہ خرچ کہاں سے کریں گے؟ وہ بڑے اچھے آدمی ہیں، ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، طاقت ہوتی تو دیکھتے کیسے ہوتے۔ نہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، پھر ہم نے بتایا ہم لوگوں کو اچھی روٹیاں کھلا رہے ہیں مگر خود سوکھی روٹی کھاتے ہیں، ہم لوگوں کو اچھا لباس دلا رہے ہیں مگر خود معمولی لباس، ہم لوگوں کو سب کچھ عطا کر دیتے ہیں تاکہ کسی کو یہ خیال نہ رہے کہ اختیار نہیں تھا، نہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود صرف اور صرف اس کی خوشی کے لیے، صرف اس کی خوشی کے لیے۔ اللہ یہ چاہتا ہے، معصومین علیہ السلام کو بیچ میں رکھ کے یہ مثال پیش کر دی ہے کہ اگر اللہ کی خوشی چاہیے، اللہ کی خوشنودی چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے
دعوی محبت تو ہم سب کرتے ہیں، مگر ایک ہی کے لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا خیبر کے دن کہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کمال نہیں ہے کہ کوئی اللہ اور رسول سے محبت کر لے، کمال یہ ہے کہ اللہ اور رسول اس سے محبت کریں۔ کمال یہ ہے کہ اللہ اور رسول اس سے محبت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے کسی چیز کا خیال نہیں ہے، صرف اس کا خیال ہے، اپنا کوئی خیال نہیں ہے۔ شب ہجرت یہ نہیں پوچھا کہ مجھے کیا ہوگا، یہ نہیں پوچھا مجھے کیا ہوگا، کہنے لگے آپ کی جان بچ جائے گی۔ اللہ نے کہا تمہیں میرے حبیب کی اتنی فکر ہے، میں نے اپنی مرضی دے دی۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، تم کو میرے حبیب کی فکر مجھ جیسے ہے، اپنی جان کے اوپر بھی۔ ہر آدمی کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ علی کہہ رہے کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ اگر بچ جائے گی تو میں سو جاؤں۔ بات آ گئی تو عرض کر دو، یا علی آپ کیسے سو گئے جب آپ کو پتا تھا 40 تلواریں؟ شاید کہیں کہ میں رات کو جاگتا تھا عبادت میں، تو لوگ کہہ دیتے علی تو عادتاً جاگتے ہیں، علی تو عادتاً جاگتے ہیں۔ میں نے شب ہجرت سو کے بتایا، علی عادتاً نہیں جاگتا، علی عبادتاً جاگتا ہے۔ شب ہجرت سونا عبادت تھا تو میں سو گیا۔ صلوات ہر رات کو جاگنا عبادت تھا تو میں جاگتا تھا، شب ہجرت سونا عبادت تھا تو میں سو گیا۔ جس چیز میں اللہ کی مرضی ہو وہ ہم کر کے بتائیں۔ اگر شیعہ نے علی بننا ہے، یہ کردار سامنے رکھا ہے۔ بس عزیزو، وقت تمام ہو گیا۔ ایسے شخص کو کہ جس نے اپنی جان کے لیے کوئی فکر نہیں، ہمیشہ اللہ اور رسول کے لیے حاضر رہتا تھا، کیا وقت آ گیا تھا کہ جب شام میں خبر پہنچے تو لوگ ایک دوسرے سے کہیں کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے، علی مسجد میں کیا کر رہے تھے، علی نماز پڑھتے تھے۔ جس کی نماز کی تعریف قرآن میں کی گئی ہو، اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ علی نماز پڑھتے تھے، علی مسجد میں کیا کر رہے تھے۔ عزیزو، میں نے مسائل کو کل یہاں پہ چھوڑا تھا، بس آج تو شہادت کا دن ہے، پھر یہ کا دن ہے، میں نے فضائل بھی کچھ زیادہ پڑھ دیے، لیکن بہرحال مسائل کو تمام کرنا ہے۔ کل میں نے گزارش یہاں پہ چھوڑی تھی کہ علی مسجد سے گھر کی طرف تشریف لائے، تو گھر کے قریب پہنچ کے نیچے اتر گئے، کہنے لگے میں پاؤں سے چل کے جاؤں۔ حسن مجتبی رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بابا زخم بہت ہے، آپ اس حالت میں نہیں ہے کہ چل کے جائیں، ہم آپ کو لے کر چلیں گے۔ کہا نہیں، کہا زینب ام کلثوم نے مجھے صحیح سلامت گھر میں سے جاتے ہوئے دیکھا، تو میں ایسے ہی واپس جانا چاہتا ہوں۔ بس عزیزوں، میں نے زحمت تمام کر دی، بس چند جملے مصائب کے اور زحمت تمام۔ میں ایسے ہی جانا چاہتا ہوں۔ جب گھر بالکل قریب آ گیا تو مولا نے فرمایا حسن میرے اصحاب سے کہہ دو کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، میرے اصحاب سے کہہ دو کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اصحاب نے سن لیا، کہا مولا ہم تو آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، ہم آپ کی علالت کرنا چاہتے ہیں۔
مولا نے کہا کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ زینب و ام کلثوم کے رونے کی نہیں، بڑی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، رونے کے نہیں، قدم کی آواز میرے نامحرم سنے، مجھے یہ بات گوارا نہیں۔ میرے اصحاب کو واپس بھیج دیا، سارے اصحاب کو واپس بھیج دیا۔ علی مرتضیٰ گھر میں تشریف لائے، کس عالم میں 2 دن گزارے نہیں معلوم، زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار تھی، زخم کے اتنا گہرا ہے کہ پورے جسم میں زہر پھیل گیا، طبیب کو بلایا جاتا ہے، ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے، علی کو کسی طبیب کسی جراح کی ضرورت نہیں ہے، مگر کوئی اعتراض نہ کر دیں، کوئی اعتراض نہ کر دیں کہ زخم ہوا تھا، بیمار ہوئے تھے تو طبیب کو کیوں نہیں بلایا؟ طبیب نے کہا کہ زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے، اب موت آنی ہی ہے، لیکن جتنی دیر زندہ ہے، جتنے دن زندہ ہے، اس پین کو کم کرنے کے لیے دودھ پلا دو۔ اب سمجھ میں آیا وہ 18 ماہ رمضان کو دودھ بچا کے کیوں رکھا تھا مولا نے، اس دن وہ دودھ بچا کے کیوں رکھا تھا۔ 2 دن کیسے گزری، مگر اتنا روایت میں ملتا ہے کہ مولا عبادت سے میں ہی مشغول رہتے تھے، ہم کو ہلکا سا بخار ہو جاتا ہے، عبادت کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ علی اس کا نام ہے کہ جو اتنی بڑی مصیبت میں بھی پروردگار کو نہیں تھا، عبادت خدا سے منہ نہیں موڑتا۔ بس عزیزوں، شہادت واقع نہیں، ابھی نہیں، ابھی ایک جملہ کہنا ہے، ابھی زخم بڑھ جاتا ہے، علی کے اذیت و تکلیف میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، تو مولا حسن مجتبیٰ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا حسن، میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، وصیت ہم اور آپ کے لیے ہے، حسن و حسین کے نام، وصیت ہم اور آپ کے لیے۔ کہا کہ یتیموں کو نہ بھول جانا، ضرورت مندوں کو فراموش نہ کرنا، یہ علی کا کردار ہے۔ اس مصیبت کے عالم میں موت کے وقت بھی دوسروں کا خیال ہے، موت کے وقت میں بھی دوسروں کا خیال ہے، کہا انہیں فراموش مت کرنا۔ پھر اپنے بچوں میں سے ایک ایک کو بلاتے ہیں، ایک ایک کو بلاتے ہیں اور ان کا ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں آج سے یہ تمہارے امام، حسن سے کہتے ہیں آج سے یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم اس گھر کے بڑے ہو۔ عزیزوں، رونے کی آواز آتی ہے حجرے میں سے، بس آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی، رونے کی آواز آتی ہے کمرے میں سے۔ علی علیہ السلام غش کے عالم میں اٹھتے ہیں، کہتے ہیں میری زندگی ہے، ابھی میں بھی زندہ ہوں، میرے زندہ رہتے ہوئے کون رو رہا ہے گھر میں؟ زینب کبریٰ کہتی ہیں ماں ام البنین رو رہی ہیں، ماں ام البنین رو رہی ہیں۔ مولا پوچھتے ہیں ام البنین کو بلاؤ، ام البنین سے پوچھتے ہیں رونے کا کیا سبب ہے؟ ام البنین جواب نہیں دیتی، کہتی ہے بتاؤ، کہتے ہیں بتاؤ رونے کا کیا سبب ہے؟ ام البنین فرماتی ہیں مولا کیا میرے بیٹے سے کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ آپ نے ایک ایک کو حسن کے حوالے کر دیا، عباس کو نہیں کیا۔ بڑی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، حسین کو بلایا، بہت توجہ چاہتا ہوں، بڑی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، حسین کو بلایا اور عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ پہ نہیں رکھا، حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ پہ رکھا اور کہا عباس آج سے حسین سے جدا نہ ہونا۔ بس عزیزو، اس دن سے کربلا 10 محرم تک عباس حسین کے سائے کی طرح رہتے تھے۔ بس عزیزو، آپ نے
گریہ کیا، اجرکم من اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. بس میں نے گزارش کو تمام کر دیا. عباس کا ہاتھ نہیں، حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ پہ اور مولا دنیا سے چلے گئے. جاتے جاتے کہنے لگے حسن و حسین سے کہ میرا جنازہ پیچھے سے اٹھانا. آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں. کیوں نہ اٹھاتے، کیوں نہ اٹھاتے؟ جبریل کے استاد تھے علی، حق تھا. جبریل کے استاد تھے علی، حق تھا کہ جنازہ اٹھاتے. آگے سے جبرائیل اور میکائیل نے اٹھایا، پیچھے سے حسن و حسین نے اٹھایا. نجف اشرف کی طرف کارواں چلا. ابھی نجف کوئی شہر نہیں ہے، یہ تو علی کا کرم ہے. وہاں دفن ہو کے کوفہ ختم ہو گیا، نجف شہر بن گیا. ابھی نجف اشرف کوئی جگہ نہیں ہے، کوفے کے باہر ویرانہ ہے. گئے، علی نے کہا قبر کھودنے کی ضرورت نہیں ہوگی، قبر موجود ہے. حسن حسین پہنچے، حسن حسین پہنچے، دیکھا قبر کھدی ہوئی ہے، قبر میں پتھر رکھا ہے. پتھر ہٹایا، پتھر پہ لکھا ہے یہ وصی رسول اللہ علی ابن ابی طالب کی قبر ہے، اسے کھودا ہے آدم نے اور نوح نے. ادھر آدم دفن ہے، ادھر نوح. حسن اور حسین نے علی کو سپرد خاک کر دیا اور واپس آنے لگے. ایک خرابے سے گزر تھا. عرض کر رہا ہوں نا، کوفے اور نجف کے بیچ میں کچھ نہیں ہے، ابھی کوئی شہر، کوئی آبادی، کچھ بھی نہیں ہے، ویرانہ ہے. خرابے سے گزر ہو گیا. وہاں سے رونے کی آواز آتی ہے. حسن و حسین رونے کی آواز کی طرف جاتے ہیں. دیکھتے ہیں ایک بوڑھا نابینا بیٹھا ہے اور دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے، دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے. حسن و حسین قریب جاتے ہیں، کہتے ہیں تم رو کیوں رہے ہو؟ تمہارے رونے کا کیا سبب ہے؟ وہ کہنے لگا ایک شخص آتا تھا، کھانا لاتا تھا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا. 3 دن ہو گئے نہیں آیا، بھوک سے برا حال ہوا ہے. شخص تو نابینا ہے. حسن و حسین کہتے ہیں آنے والے نے کبھی نام بتایا تھا؟ کہنے لگا میں بہت پوچھتا تھا، کہتا تھا تمہیں نام سے کیا مطلب ہے؟ ایک فقیر دوسرے کو کھلا رہا ہے. کا کوئی اور علامت ہے؟ کوئی اور علامت ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں، آپ کے پاس سے جو خوشبو آ رہی ہے ایسی ہی خوشبو آتی تھی. حسن ابن علی رونے لگے، کہنے لگے وہ میرا بابا، کائنات کا امام علی مرتضی، مسلمانوں کا خلیفہ تھا. نابینا تڑپ گیا، کہا علی خلیفۃ المسلمین تھے. کہنے لگا وہ تو مجھے کھانا بھی کھلاتے تھے اور میں نے اپنے مولا سے بہت کام کروائے، کپڑے بھی دھو کے لاتے تھے وہ میرے. بس عزیزو اجرکم من اللہ، آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. عزیزو بس وہ کہنے لگا کہ انہیں ہوا کیا؟ کہنے لگے وہ ہمارے بابا تھے، 3 دن پہلے ضربت لگی ہے، آج ہم دفن کر کے آ رہے ہیں. اس نے پاؤں پکڑ لیے، کہنے لگا مجھے ان کی قبر پر لے چلیے. حسن و حسین اسے لے کر چلے. وہ قبر امیر المومنین پہ آیا، دھاڑے مار مار کے رونے لگا، ارے آپ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، ہم ساتھ کھاتے تھے، آپ تو چلے گئے، مجھے بھی بلا لیتے. بس عزیزو وہ روتے روتے غش کھا کے گرا، وہی ختم ہو گیا. حسن ابن علی نے
غسل و کفن کا انتظام کیا, اسے دفن کر دیا, واپس آنے لگے. بس عزیزو مجلس تمام ہو گئی, واپس آنے لگے. اب کوفے میں بڑا سناٹا ہے, اب کوفے میں بڑا سناٹا ہے. عزیزو حسن و حسین, زینب و ام کلثوم تو یتیم ہوئے ہی ہیں. نہیں, صرف وہی نہیں, امت یتیم ہوئی ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا انا وعلی ابوا هذه الامہ. ارے 28 سفر کو ایک باپ گیا تھا, آج دوسرا گیا ہے, امت یتیم ہو گئی. بس عزیزو مجلس تمام ہو گیا, آخری جملے کی زحمت دے رہا ہوں. ارے یہی شہر کوفہ ہوگا 61 ہجری میں. عزیزو ابن زیاد برسر اقتدار ہوگا, اہل حرم کو لایا جائے گا, اہل حرم کو لایا جائے گا. عمر سعد سے زینب کبریٰ کہتی ہیں اس مجمع کو خاموش کرو, میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. عمر سعد کہتا ہے یہ میرے بس میں نہیں ہے. زینب نے انگلی کا اشارہ کیا, مجمع خاموش ہو گیا, خطبہ دینا شروع کیا. عزیزوں دربار میں مولا کا ایک بڑا بزرگ صحابی موجود, عبداللہ ابن عفیف ازدی. یہ مولا کے بڑے جلیل القدر صحابی تھے, مولا کے بڑے جلیل القدر صحابی تھے. ایک آنکھ جمل میں گئی, ایک آنکھ صفین میں گئی, اب کچھ نظر نہیں آ رہا. دربار میں موجود اپنے صحابی کو ہلاتے ہیں, کہتے ہیں کیا روز محشر برپا ہے, کیا روز محشر برپا ہے. صحابی کہتا ہے یہ کس طرح کا سوال. کہا میں نے اپنے امام سے سنا تھا 21 رمضان المبارک کی صبح مجھ سے فرمانے لگے عبداللہ اجرکم اللہ, اللہ آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم اہل بیت کے. مولا فرمانے لگے کس وقت, جس وقت اسبغ ابن نباتہ نکلتے ہیں. نکل کے کسی صحابی نے پوچھا مولا کس حال میں ہیں, مولا کس حال میں ہیں. اسبغ کہتے ہیں میں کس انداز سے بیان کرتا, بس میں نے اتنا کہا کہ سر پہ زرد پٹی بندھی ہوئی ہے, چہرے کے زرد اور پٹی کے زرد میں کچھ فرق نہیں معلوم ہو رہا تھا. اس وقت مولا نے فرمایا تھا عبداللہ اب ہماری تمہاری ملاقات محشر کے میدان میں ہوگی. ارے میں اپنے مولا کی آواز سن رہا ہوں. صحابی کہنے لگا یہ امیر المومنین نہیں, زینب بنت امیر المومنین ہے, جو اپنے بابا کے لہجے میں بابا کے انداز میں ہی خطبہ دے رہی ہے. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. عظم اللہ اجورنا وأجوركم بمصابنا مولانا أمير المؤمنين. إنا لله وإنا إليه راجعون. سلام الذين ظلموا أيام منقلبين ينقلبون.